بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں 92.8 وتھ سعدیہ افضال. ناظرین, آج فائنلی قومی اسمبلی کا اجلاس آگے بڑھا. بجٹ اجلاس جاری تھا اور جس انداز سے ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے کچھ دنوں سے لیڈر آف دا اپوزیشن بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اپوزیشن کا گلہ یہ تھا کہ حکومتی بینچز سے شور ہوتا ہے, وہاں سے ہمیں بات نہیں کرنے دی جاتی. بہرحال آج وہ ماحول بنا جو واقعی سب لوگ دیکھنا چاہتے تھے کہ باری باری سب لوگ تقاریر کریں, اور لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے تو آج اتنی لمبی تقریر کی کہ خورشید شاہ صاحب جن کا ایک ریکارڈ تھا سب سے لمبی تقریر کرنے کا, وہ بھی انہوں نے آج توڑ دیا. بہت زیادہ باتیں شہباز شریف صاحب نے کی. چارٹر آف اکانومی آپ کو یاد ہوگا کہ بہت پہلے شہباز شریف نے کہا تھا کہ ہم حکومت کے ساتھ ایک میثاق معیشت کرنے کو تیار ہیں. آج پھر اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. کچھ انہوں نے مطالبات بھی سامنے رکھ دیے ہیں, مثال کے طور پہ کہ انہوں نے کہا کہ چیئرمین نیب کے حوالے سے ایک انکوائری کمیشن بنایا جائے. پھر انہوں نے کہا کہ بجٹ یہ واپس لے حکومت, نیا بجٹ جو ہے وہ لے کر آئیں کیونکہ اس بجٹ کو ہم فی الفور رد کرتے ہیں. عوام دشمن بجٹ اس کو انہوں نے قرار دیا. دوسری چیز دیکھنے کی ہے کہ جو پارلیمان کے حوالے سے آج چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسا صاحب نے کہا ہے وہ بڑا اہم ہے. صرف اور صرف پاکستان کی پارلیمان کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ جو پاکستان کے اس وقت سب سے بڑے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے پاکستان کی عوام کو, اور اس حکومت کے لیے اٹ سیلف ایک بہت بڑا چیلنج ہے معیشت, جس پہ دیگر جماعتیں بھی یہی بات کرتے سنائی دیتے ہیں. وہ کیا کہا تھا انہوں نے, آج وہ آپ کو پہلے سناتے ہیں. These days, unfortunately, we are not receiving very good news. News is received which depresses us. We hear about the economy and we are told that either it is in the ICU or it has just come out of the ICU, but the news is depressing. Whoever is responsible, that's not the issue. The issue is that the situation is not very good. Then we take pride in our democracy, but when we switch on the television, we see the noise leader of the House as well as the leader of the opposition. They are not even being allowed to speak. It depresses us. نہ ہی وزیر اعظم اور نہ ہی اپوزیشن لیڈر کو تقاریر کی اجازت ہوتی ہے, انہیں الاؤ نہیں کیا جاتا ہے. جس انداز سے پارلیمان چلایا جا رہا ہے, جو وہاں پر ماحول ہے, یہ کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ اس سے ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے. پھر پاکستان کی اکانومی کو لے کر بھی انہوں نے کہا کہ یہ کبھی کہا جاتا ہے کہ اکانومی آئی سی یو میں, کبھی کہا جاتا ہے اکانومی سے باہر ہے, لیکن صورتحال جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. اٹ ڈپریسز اس, اس سے بھی ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے. بلاول صاحب نے مونس الہی کے حوالے سے کہا کہ جی وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں آصف زرداری صاحب کے پروڈکشن آرڈر کے معاملے پر. اور آج ایم کیو ایم کی طرف سے, بی این پی مینگل کی طرف سے اور بلوچستان عوامی پارٹی کی طرف سے, جمہوری وطن پارٹی کی طرف سے, بلوچستان سے جو آزاد رکن ہیں ان تمام لوگوں کی طرف سے اس درخواست پر دستخط کیے گئے ہیں جو کہ اسپیکر صاحب کو لکھی گئی ہے زرداری صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے لیے. تو یہ حکومت کے اتحادیوں کے حوالے سے بھی آج خصوصی طور پہ ہم بات کریں گے. ملیکہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں, ایم این اے ہے, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. سینیٹر کامل علی آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے سینئر سیاستدان ہیں. بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کا بھی. صابر بلوچ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے, فارمر ڈیپٹی چیئرمین سینٹ ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, ان کا بھی بہت شکریہ. تھوڑی دیر میں عائشہ غوث پاشا صاحبہ بھی ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں پاکستان مسلم نواز کی ایم این اے ہیں, جوائن کریں گی. ملیکہ آئی ول اسٹارٹ ود یو. یہ سب سے پہلے تو حکومت کے اپنے اتحادیوں پہ آ جاتے ہیں. زرداری صاحب کے حوالے سے کیٹیگوریکلی آپ کے کچھ لوگوں نے آ کے ٹی وی پہ کہا کہ جی نہیں آئیں گے, ان کے پروڈکشن آرڈر نہیں ایشو کر سکتے ہیں, ڈسکریشن ضرور ہے اسپیکر صاحب کا, لیکن کیوں آپ ایک مجرم کے پروڈکشن آرڈر مانگ رہے ہیں. لیکن اسی پہ جو حکومت کے اپنے اتحادی ہیں وہ آن بورڈ نہیں ہیں. اتحادیوں کی ڈسینٹ کی بات ہے, جہاں تک ان کے اپنے ویو کی بات ہے آن دا ایشو آف پروڈکشن آرڈر. دیکھیں یہ ڈیموکریسیز کے اندر ہوتا ہے اور یہ جمہوریت کا حسن ہے. اگر وہ کسی ایشو کے اوپر ہم سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو یہ ان کا بھی استحقاق ہے کہ اس پہ ایک پوزیشن لے سکیں, کیونکہ وہ ہمارے اتحادی ہیں. ہم میجر پولیٹیکل ایشوز کے اوپر, پالیسی ایشوز کے اوپر ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر ایشو پہ ہم ان کو انکلوڈ کریں, بٹ اس ایشو پہ انہوں نے اپنی ایک انڈیویجول پوزیشن لی, ایک سوال, یہ ان کی رائٹ ہے. ایک سوال ضرور میں یہاں پہ کروں گی, کیونکہ حکومت کے اتحادیوں کو لے کر بلاول صاحب کے جو بیانات آتے ہیں یا پی ایم ایل این کے جو بیانات آتے ہیں, اختر مینگل صاحب سے ملاقاتیں ہوں, رابطے ہوں, تو وہ بڑا کلیم کرتے ہیں کہ جی یہ حکومت کے اتحادی بڑی جلدی ان کو چھوڑ دیں گے, ان سے تنگ آ چکے ہیں, یہ ہمارے ساتھ آ جائیں گے, یا یہ بھی حکومت کی پرفارمنس یا جس طریقے سے وہ نیب کے ایشوز چل رہے ہیں اس پر ان کا ساتھ نہیں دینا چاہتے. سو یہ اتحادیوں والی وہی مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے نظریے سے اختلاف رکھنے والے لوگوں کو انیشلی آپ لوگوں نے شامل کیا. یہ وزارتوں کا معاملہ ہے.
at the end of the day or what? نہیں, جہاں تک بلاول صاحب کی بات ہے, دیکھیں سعدیہ, بلاول کی خواہش ہو سکتی ہے, بلاول بھٹو زرداری کی خواہش ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم جو ایک مینڈیٹ لے کے پاکستانی عوام کا اس عہدے پہ آئے ہیں, وہ اپنی 5 سال کی ٹرم پوری نہ کر سکیں. اور یہ بلاول صاحب کی پوری ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, جمہوریت بیسٹ وہ کہتے ہیں کہ پارلیمان تو ہم چاہتے ہیں کہ مدت پوری کرے, لیکن حکومت کرے نہیں کرے اس کی کوئی گارنٹی. دیکھیں, ایک وزیر اعظم جو پاکستانی عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ الیکٹ ہو کے آیا, اس کو ریموو کرنے کی جو بھی کوششیں ہوں گی وہ غیر جمہوری ہوں گی. تو یہ ان کی پوری آئیڈیالوجی کی اور ان کی پوری جو ان کا بیانیہ ہے اس کی نفی کرتا ہے. پہلی بات تو یہ نفی کرتا ہے. جہاں تک ہمارے اتحادیوں کی بات ہے, ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں اور آل میجر پالیسی ایشوز. اور بٹ وزارتوں والا معاملہ ہے یا نہیں ہے, کیونکہ ایم کیو ایم کا وفد بھی مل رہا ہے, بلاول صاحب سے بھی انہوں نے ملے, پھر اس کے بعد کو ہوتی ہیں نا. آج وزیر اعظم صاحب سے کل ملاقات ہوئی, ایم کیو ایم کی ملاقات ہوئی, اور ان کو ہم نے کہا بھی ہے کہ ہم ان کو ایک اور وزارت دیں گے. وزارتوں کی بات بھی نہیں ہے. آئی تھنک کچھ ایشوز پہ جیسے بی این پی مینگل ہے, ان کا ایک 8 پوائنٹ ایجنڈا ہے, ایم کیو ایم کے اپنے پوائنٹس ہیں. جب آپ اتحاد کرتے ہیں تو آپ کسی ایشو پہ اتحاد کرتے ہیں. یہ جو پیپلز پارٹی کی طرف سے اسپیکر صاحب کو درخواست دی گئی ہے زرداری صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے لیے, اس پہ جو حکومتی اتحادی جماعتیں جن کے دستخط موجود ہیں, وہ تو اگر دیکھا جائے, جس طرح اگر آغا صاحب اور باقی دیگر جماعتیں بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب ہم تو سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے, اسی لیے ہم اس چیز پہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی اس کو یہ رنگ دے کر کیوں پیش کر رہی ہے کہ حکومتی اتحادی جو ہیں وہ ان سے نالاں ہو کر ہمارے ساتھ آنے کو تیار ہیں؟ یہ تو پہلے ذرا فرما دیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تو پرنسپل کی باتیں آئین کے اندر درج ہے. یہ کل سے مختلف اتحادی جماعتوں کے بیانات چل رہے ہیں, ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. دیکھیں یہ بھی ہر کسی سعدیہ اپنا اپنا رویہ ہے. آئینی ہماری جماعت جو ہے, یہ صابر بلوچ صاحب جواب دینے میں آغا صاحب. جی اچھا دیکھیں, کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 67 میں یہ واضح ہے کہ اسمبلیاں, نیشنل اسمبلی, سینٹ اور پروونشل اسمبلیز وہ اپنے رولز بناتے ہیں. اچھا, اور ان رولز کو فالو کرتے ہیں. اب اور اس کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن بھی ہے, اس لیے کہ آرٹیکل 67 اور 27 دونوں مل کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ڈسکریشن بنائی ہے اسپیکر کی کہ آپ پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں. اب آپ دیکھیں اس میں آئین میں یہ بات ہے کہ دا اسپیکر میں سے مراد اس کی ڈسکریشن ہے کہ وہ اپنی ڈسکریشن کو استعمال کرے. اب گورنمنٹ کے لیے یہ موجود ہے کہ جی شل سے یہ مراد کہ اس کو مینڈیٹری ہے, وہ ضروری ہے کہ وہ اس کو پروڈیوس کرے نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں یا پروونشل اسمبلی میں ممبر کو. تو یہ ممبر کا ایک ہاؤس کا اگر ہم کہتے ہیں کسٹوڈین اسپیکر ہوتا ہے, اور ممبر کے تمام اس کے جو رائٹس ہیں, ان کے جو انٹرسٹ ہے, وہ ان کی سب کی پروٹیکشن اسپیکر کے ذمہ ہے. تو وہ آئین نے دی ہوئی ہے. یہ میں حیران ہوں کہ یہ اسپیکر صاحب کس طرح یہ کام کر رہے ہیں کہ جی کہ وہ پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کر رہے. اچھا, آن دا ادر ہینڈ آپ یہ دیکھیں کہ آصف علی زرداری صاحب وہ یعنی پاکستان کے اہم عہدوں پہ رہے ہیں, فیڈرل منسٹر وہ رہے ہیں, سینٹ کے ممبر وہ رہے ہیں, اور پاکستان کے سب سے بڑے آئینی جو عہدہ ہے صدر مملکت کا, وہ پاکستان کے صدر مملکت رہے ہیں. اچھا, ان کو جو ہے نا آپ ان کے پروٹیکشن آرڈر جاری نہیں کرتے تو آپ دوسرے ممبرز کے ساتھ کیا رویہ رکھیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ وائلیٹ کر رہا ہے یعنی اب آئین سے. سر وہ بات ٹھیک ہے, لیکن اس کا دوسرا ایسپیکٹ بھی نا, جس طرح سے کہا کہ اسپیکر کا استحقاق ہے, اسپیکر کی ثوابدید ہے, وہ باؤنڈ تو نہیں ہے کہیں پر بھی کسی طرح. ہم جمہوریت کی بات سر ضرور کرتے ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ جمہوریت کے نام پہ ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا, کہ آئین کے اندر درج ہے جی, جن پر مقدمات ہیں, جن کے کیسز چل رہے ہیں, جن کی انکوائریاں چل رہی ہیں, پروڈکشن آرڈر جاری ہوتا ہے تو وہ اسمبلی میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. سندھ کے اندر بھی یہی حال ہے, باقاعدہ اسپیکر سندھ اسمبلی کا کمرہ وہ لگتا ہے سب جیل ہے. اسپیکر صاحب آتے ہیں, پروڈکشن آرڈر آتے ہیں, اراکین آ رہے ہیں. سو سر جمہوریت کے نام پہ یہ ایک مذاق بھی ہے.
نہیں سعدیہ بیوی دیکھیں بات یہ کہ یہ بات یہ اس لیم ایکسکیوز کیجیے کہ بڑے بڑے کیسز ہیں کیا ہیں اور کیا نہیں ہے. اب جناب آصف علی زرداری صاحب پہ کون سے جو کیسز فیبریکیٹڈ جو بنائے گئے ہیں وہ کون سے اتنے بڑے کرمنل کیسز ہیں, یہ کون سے اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ ان کے انہی کیسز سے تو کورٹس نے ان کو ریلیز دیا ہے. اسی کی وجہ سے تو 4-5-6 دفعہ وہ جو ہے نا کورٹس نے ان کو ضمانت انہی کی بنیاد پہ دی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اسپیکر کا یہ کہنا کہ جی میں وزارت قانون سے مشورہ کر کے میں پروڈکشن آرڈر جاری کر دوں گا. دیکھو بات یہ کہ جب یہ آپ کی ڈسکشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو, آپ اپنے اتھارٹی کو خود ڈائلیوٹ کر رہے ہیں, آپ اپنے اتھارٹی کو خود جو ہے نا مزہ کا خیز بنا رہے ہیں. آپ کو کیا مشورے دے گا منسٹری آف لا؟ وہ کہے گا کہ جی آپ کا ڈسکریشن ہے اور آپ اور یہ ڈسکریشن قانون کی بات ہے تو قانون سے پوچھ ہی سکتے ہیں. فرق ہے نا دونوں چیزوں کے اندر, جوڈیشل ریمانڈ کے اندر اور اگر ایک شخص کا جس کا فزیکل ریمانڈ ملا ہوا اس میں فرق ہے نا. جو فزیکل ریمانڈ میں تو آپ باہر ہی نہیں نکل سکتے. فزیکل ریمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسی ٹائم انکوائری کرنی, انویسٹیگیشن کرنی ہے, آپ نے وہیں پر رکھنا ہے. یہ بالکل ہٹ درمی ہے اور یہ وہی بات ہے کہ جو عمران خان صاحب اپنے کیبنٹ میٹنگ میں یعنی بحیثیت وزیر اعظم کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ آپ جائیں منہ توڑ جواب دے دیں, اچھا اور کسی کو بات کرنے نہ دیں. بھائی اسمبلی کا اگر نہیں چلے گا تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اگر بجٹ پاس نہیں ہوگا تو جناب آپ کی اپنی بالکل ٹھیک ہے. چلیں آج ایک اچھی ٹھیک ہے سر, گاٹ یور پوائنٹ. میں عائشہ خواص پاشا صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, ان کو ذرا شامل گفتگو کر لوں. یہ جو آج یہ صابر بلوچ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں آج ایک دم سے وہ جو ایک ٹرن ہمیں ٹویسٹ نظر آیا نا, وہ چل ہی نہیں رہا تھا, شور شرابہ ہو رہا تھا, یہ یکایک ہوا کیا؟ یہ حکومتی اتحادی جماعتیں بھی اور حکومت کی پی ٹی آئی بھی اپوزیشن بھی کوئی بھی کل تک آمادہ نہیں تھا, ایسے ہی لگ رہا تھا چلے گا. یہ ہوا کیا, کس طرح سے معاملہ رفع دفع؟ دیکھیے وہ جو باتیں آپس میں کل ہوئیں, ہو یہ رہا تھا کہ اپوزیشن تو چاہ رہی تھی بات کرنا شروع سے, کچھ میرے خیال سے چوتھا دن ہے یا کیا, جس پہ لیڈر آف دی اپوزیشن چاہ رہے تھے. وی ور ویل پریپیئرڈ. اور یہ میں آپ کو بتاؤں جو ہماری جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی بیفور دا بجٹ, اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم سائلنٹ پروٹیسٹ کریں گے, اس لیے کہ ہمیں پتہ تھا کچھ ایسے تجاویز آنے والی ہیں بجٹ میں جو کہ عوام کے بالکل مفاد میں نہیں ہونے والی. تو یہ ہم پورا طے کر کے آئے اور ٹھیک ہے ہم نے وہ پلیکارڈز وغیرہ اٹھائے ہوئے تھے اور مگر بات تو شروع ہو گئی تھی. پرابلم گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہوا کچھ, بیکاز گورنمنٹ کو یہ شاید پتہ نہیں چلا یا کیا جو بھی تھا کہ تھوڑا سا وہ آگے بڑھ پڑے تو تھنگز جسٹ سنو بالڈ جسے کہنا چاہیے. لیکن جو بھی ہوا اچھا ہوا. دیکھیے میری ایک بات, آج ریکارڈ لمبی تقریر کر دی شہباز شریف صاحب نے. میں اس سے گزارش کروں گی کیونکہ میں اکانومی پہ میرا انٹرسٹ ہی اکانومی ہے. اس وقت ہماری اکنامک حالات نہیں ہے کہ ہم اس پہ پالیٹکس کریں. گورنمنٹ کو یہ ہم سے بہتر سمجھنا چاہیے, اس لیے کہ ذمہ داری تو ابھی ان کی ہے نا. چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو یہ بار بار یہ کہتے رہیں گے اپوزیشن کی غلطی ہے. دے نیڈ ٹو ڈیلیور. سو اس وقت ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ بجٹ کو آگے ڈبیٹ کریں, ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ منہ در منہ نہ کریں. جو تجاویز آ رہی ہیں ان کو سنیں کہ یہ واپس لیں بجٹ اور بجٹ لے کر آئیں. دیکھیں میری بات آپ کو کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ کسی بھی اکانومسٹ مجھ سے نہ پوچھیں, میں باوجود اس کے کہ میری پولیٹیشین کم, میں اکانومسٹ زیادہ رہی ہوں, انفیکٹ ایکیڈیمک رہی ہوں. تو میری باتوں میں اس طرح کی انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے وہ اگلے 2 سال تک کوئی پاکستان کو جسے کہنا چاہیے کسی کے لیے گڈ نیوز نہیں ہو سکتا, کسی کے لیے بھی. اب آپ بتائیے ہم نے بیکاز جس طرح سے ہم یہ ساری پروسیڈنگز ہم نے کی ہیں, آئی ایم ایف کے سے نیگوسیشنز ڈیلیڈ, پھر آئی ایم ایف کی نیگوسیشنز میں ڈسرپشن, پھر اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں. اس وقت بجٹ میں جو جسے کہنا چاہیے ان ایڈیکویسیز ہیں یا غلط پالیسیز ہیں, وہ ایک عام آدمی کو ہٹ کریں گی, وہ ایک کسان کو ہٹ کریں گی, وہ اسمال انڈسٹریلسٹ کو ہٹ کریں گی, وہ لارج انڈسٹریلسٹ کو ہٹ کریں گی, وہ ایکسپورٹر کو ہٹ کریں گی. وہ تو اب آپ بتائیے جب کون بچا؟ ٹھیک ہے, تو ہاؤ کین وی ان اینی جیسے کہنا چاہیے جو بھی پاکستان کے تھوڑا سا بھی خیر خواہ ہے وہ کیسے چپ بیٹھے ہیں ایسی چیزوں کو؟ ہم جانتے ہیں کہ جو کرائسس ہیں وہ کس نوعیت سے ہیں, کیا ان کو بہتر انداز میں. آپ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ دس بجٹ از نو گڈ نیوز فار دا گورنمنٹ فار اینی ون, ٹھیک ہے, فار اینی ون, عوام کے لیے بھی. بلکہ آج شہباز شریف صاحب نے آپ نے سنا ہوگا, انہوں نے کہا کہ اس بجٹ سے غربت اس حد تک بڑھے گی کہ خونی انقلاب ہی نہ آ جائے, یہ خدشہ بھی ہے.
سو کوئی تجاویز اگر اپوزیشن دے رہی ہے اور واقعی جس طرح عائشہ غوث پاشا صاحبہ کے لیے چلے میں کہہ سکتی ہوں اور جس طرح انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ ان کا انٹرسٹ کیا ہے اینڈ واٹ شی از نون فار, تو واقعی آپ سنیں کو تیار ہیں, حکومت لا سکتی ہے کوئی دوسرا بجٹ اپوزیشن تجاویز کو سننے کے بعد؟ دیکھیے ساتھی, جہاں تک پارلیمنٹری پروسیڈنگس کی بات ہے, اوبویسلی اپوزیشن اور ٹریجری بینچز دونوں پارلیمنٹ کے دو امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں, دونوں ساتھ مل کے چلیں گے تو جمہوریت کو تقویت ملے گی. یہ ہم سب سمجھتے ہیں, ہمیں فرسٹ ٹائم پارلیمنٹرین, بٹ مجھے بھی اتنی سمجھ ہے کہ ڈیموکریسی کیسے فنکشن کرتی ہے. تو یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے. ایشو یہاں پہ آتا ہے کہ جب شہباز شریف صاحب اپوزیشن کے ممبرز ہر ایشو پہ پالیٹکس کھیلتے ہیں, اب یہ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ ویری ویل سیڈ کہ اکانومی پہ پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے, بٹ اس پہ سیاست یہ لوگ کر رہے ہیں. بٹ شہباز شریف صاحب نے تو بہت پہلے کہا تھا مساق معیشت کر لیں, اس فولڈ کے اندر کہ ہمیں پاکستان کی معیشت کی فکر ہے, ہمیں پاکستان کی غریب عوام کا درد ہے, ہم اس کے خلاف ایک مہم چلائیں گے. انفیکٹ ہمارا یہ بیانیہ ہے, ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کی میٹنگ کے بعد کہ ان کا سارا بیانیہ یہ ہے کہ اب ہمیں اپنے آپ کو کرپشن و احتساب کے دائرے سے بچانا ہے. اس کو بچانے کے لیے ہم اس ڈیموکریسی اور معیشت کے گاب کو استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں, آئی ٹیل یو واٹ دا ایشو از. ایشو یہ ہے کہ یہ پاکستان کو ایک ڈیٹ ٹریپ کے اندر ڈال کے گئے تھے. ڈیٹ ٹریپ ہوتا ہے جب ایسے لونس آپ لیتے ہیں کوئی بھی ملک جس کو آپ واپس نہیں کر سکتے. اگر پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آ کے وہ میجرز جو ہم نے ہم نہ اٹھاتے اور جو بجٹ ہم اس وقت پیش کیا نہ کرتے تو پاکستان کا دیوالیہ نکل جاتا. یہ پاکستان کو آلموسٹ ڈیفالٹ کے دہانے پہ چھوڑ کے گئے تھے. اینڈ ہماری یہی ڈسکشن ہے آن دا ہائی پاورڈ کمیشن ایز ویل کہ انہوں نے 10 سال کے اندر قرضے 6,000 پہ لے گئے. تو دیٹ فگر کسی ملک کے اندر بھی اگر آپ اس قسم کے لونس لیں اور اس قسم کے ڈیٹس کریٹ کریں, یہ چھوڑ کے گئے. یہ اکانومی کے اکنامک ایکسپرٹس ہیں, پاکستان کی اکانومی کے سیریس چارٹر آف اکانومی جس کی آج بھی بات کی شہباز شریف صاحب نے بہت پہلے بھی کہا تھا کہ کر لیتے ہیں مساق معیشت کر لیتے ہیں, جیسے ہم نے مساق جمہوریت کیا تھا جس کو آپ لوگ نہیں مانتے. لیکن واقعی کر سکتے ہیں سب اگر اس چیز پر کنونسڈ ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے, اس پہ سیاست نہ کریں, ملک کا سوال ہے, عوام کا سوال ہے, کسی بھی ایشو پہ کمٹ نہیں کر سکتی. تو سینئر پارلیمنٹری پارٹی یا کیبنٹ کی ڈسیشن ہوگی ویدر وہ مساق جمہوریت پر اپوزیشن کے ساتھ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس میں ڈسکشن کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس پہ بات کی جا سکتی ہے, بٹ یہ فائنل فیصلہ پارٹی کی سینئر لیڈرشپ اور کیبنٹ کرے گی. آئی کی ناٹ کمٹ آن یور پروگرام, بٹ اس کو دیکھا جا سکتا ہے. بٹ یہ ایشوز پہ سیاست کریں, لیکن ہر چیز پہ سیاست نہ کریں. اکانومی پہ سیاست کر رہے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی پہ سیاست کر رہے ہیں, ہر چیز از ناٹ اباؤٹ پالیٹکس. دے ہیو ٹو ٹیک اے پرنسپل اسٹینڈ آن سم تھنگ. اچھا میں بیکاز شی ہیز میڈ این امپورٹنٹ پوائنٹ. دیکھیے میں نے تو آپ سے بجٹ میں اینٹی پیپل, اینٹی ایکسپورٹرز, اینٹی انڈسٹریلسٹ کی میں نے تو بالکل ایشو اورینٹیڈ بات کی. آپ کا رسپانس کیا تھا؟ پولیٹیکل تھا. آپ نے خود دیکھ لیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے دل میں انہوں نے جھانک کے دیکھ لیا کہ ہم کرپشن سے ہٹ کے اکانومی کو یوز کریں گے. تو دیکھیں پالیٹکس تو یہ کر رہی ہیں, میں بہت آنریبل ممبر ہیں, لیکن بات تو بالکل صاف ہو گئی. میں بات کر ایک جواب انہوں نے مجھے نہیں دیا کہ یہ بجٹ اینٹی ایکسپورٹر نہیں ہے. ایک جواب انہوں نے مجھے نہیں دیا کہ یہ بجٹ اینٹی انڈسٹریلسٹ نہیں ہے. ایک جواب مجھے آپ نے نہیں میجر بتائیے. اچھا وہی میں کہہ رہی ہوں نا, عوام جو ہے وہ دیکھتے ہیں ادھر سے آواز آتی ہے عوام دشمن بجٹ, ادھر سے آواز آتی ہے بڑا جی عوام دوست بجٹ ہے. اچھا میں چلے آئی ہیو ٹو گو فار اے شارٹ بریک. بریک سے واپس آتے ہیں تو جس طرح ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی آپ کو سنایا تھا, واپس آ کے پھر سناتے ہیں کہ یہ اکانومی, پاکستان کی معیشت, پاکستان کے معاشی حالات اس وقت صرف سیاستدانوں کے لیے نہیں جو بجٹ پیش کر رہے ہیں یا ان کو رد کریں ان کے لیے نہیں, ہر ایک کے لیے سب سے بڑا کنسرن جو ہے وہ یہی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے آج کیا کہا تھا, بریک سے واپس آ کے آپ کو دوبارہ سناتے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آغا صاحب, یہ بجٹ کے حوالے سے جو ہم بات کریں, بلکہ میں آپ کو پہلے جس طرح آپ نے سنا ہے ایک دفعہ دوبارہ ویورز کو سنا دیتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسا صاحب نے بھی باقاعدہ اس پر ایک کنسرن جو ہے وہ شو کیا ہے ہر پاکستانی کی طرح. کیا کہا اکانومی کے حوالے سے, سنائیے گا دوبارہ. These days, unfortunately, we are not receiving very good news.
News is received which depresses us. We hear about the economy and we are told that either it is in the ICU or it has just come out of the ICU, but the news is depressing. Whoever is responsible, that's not the issue. The issue is that the situation is not very good. Situation is not very good. آغا صاحب اس معاملے میں بھی کیا کوئی مشاورت نہیں ہوئی؟ بجٹ کے حوالے سے حکومتی اتحادی جن کا شکوہ یہ ہے، جیسے آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ مشاورت نہیں کرتے ہم سے، یہ آج چیف جسٹس صاحب کے ریمارک سننے کے بعد بھی پاکستان کی معیشت کے حوالے سے یا یہ جو بجٹ آیا ہے یا اوورآل جو پالیسیز ہیں گورنمنٹ کی، جس میں اوبویسلی آپ کی جماعت بھی شامل ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایک بات تو سعدیہ بڑی یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکانومی کے حالات جو ہیں وہ بہت دگرگوں ہیں اور بڑے برے حالات ہیں، اور جس ملک کے اوپر 106 ارب ڈالر کا قرضہ ہو اور روزانہ کی بنیاد پہ کچھ 7 ارب روپیہ صرف سود کی مد میں جا رہا ہو، تو اس ملک کی اکانومی کا حال کیا ہوگا؟ محتاج اکانومی تو اس حکومت کو ملی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اب اگر اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تو مشکل فیصلے تو کرنے پڑیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر بجٹ جو ہے اس کے اندر تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس بجٹ کے اندر یقینی طور پہ زیادہ تکلیف دہ چیزیں ہیں، اور ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جن کی وجہ سے پریشانی جو ہے وقتی طور پہ بڑھتی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ مشکل فیصلوں کا وقت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اکانومی کو، معیشت کو، تو مشکل فیصلے تو کرنے پڑیں گے۔ ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تو پھر ڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر انحصار کرنا پڑے گا، انڈائریکٹ ٹیکسز جو عام آدمی کو ہرٹ کرتے ہیں ان کو کم سے کم کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے نان ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے اور جو ایکسپینڈیچر جو ہے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس کو بھی کم کرنا پڑے گا، اور زیادہ سے زیادہ انحصار کرنا پڑے گا کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے، اور کوئی ایسے طریقے جیسے ایمنیسٹی آئی ہے آپ کے سامنے، جیسے یہ ابھی ٹھیک ہے۔ اچھا لیکن آغا صاحب بات وہی ہے، بالکل صحیح ہے، دیکھیں آپ نے بھی کہا کہ اس میں بھی بہت زیادہ مشکل چیزیں ہیں جس سے عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ مجھے ایک چیز بتائیں کہ جو ابھی ہم چارٹر آف اکانومی کی بات کر رہے تھے، جہاں یہاں بات بھی ہوئی کہ معیشت پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، اکانومی کے حوالے سے ہر کسی کا سب سے بڑا اس وقت کنسرن ہی یہی ہے۔ جب آپ کی جماعت اور پی ٹی آئی اکٹھے ہو سکتے ہیں، جب ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی اکٹھے ہو سکتے ہیں، بلکہ جب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو اکانومی جیسی چیز پہ ساری جماعتیں کیوں اکٹھے ہو کے کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتی؟ دیکھیں آج ایک بات جو ہے، وہ بات جو بڑی دیر سے چودھری شجاعت حسین صاحب کہتے ہیں کہ معیشت کے اوپر ایک نیشنل پروگرام ہونا چاہیے، ایک 1 پوائنٹ نیشنل ایجنڈا جو ہے اس کے اوپر متفق ہونا چاہیے، تمام جماعتوں کو ہونا چاہیے۔ یہ بات پچھلے 10 سال سے چودھری شجاعت حسین صاحب کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں، اور آج بڑی خوش آئند بات ہے کہ شہباز شریف نے بھی جذبات میں آ کے وہ بات کر دی، اور اس کے اوپر اسپیکر نے کہا کہ ہم تیار ہیں۔ تو میرا خیال ہے اگر یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں تو یہ ساری چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی، اور آنی چاہیے، یہ سب کو پتہ ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر بندہ جو ہے، یہ جتنے اکابرین ہیں سیاست کے اندر، یہ سب سمجھتے ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ کے اندر یہ خاموشی اختیار کر جاتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، اور اس وقت جب یہ اقتدار میں نہیں ہوتے تو ان کو عوام کی تکلیفیں بھی یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پاکستان کی تکلیفیں بھی یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن جب اقتدار ہوتا ہے تو یہ سارا کچھ بھول جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے، اس وقت یہ موقع ہے کہ اس وقت سب بیٹھے اور کرپشن کے تیار کر لیں۔ ایشو ہے، ٹھیک ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ کریں، بالکل صحیح ہے۔ صابر بلوچ صاحب، یہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی اس پہ کوئی تجاویز آ رہی ہیں، یا آپ لوگوں کا بھی وہی مطالبہ ہے جو شہباز شریف صاحب نے کہا یہ واپس لیں؟ اینڈ اوبویسلی نوئنگ کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، یوزلی نہیں ہوتا ہے، ہر اپوزیشن جماعت جو ہے وہ یہی کہتی ہے حکومتی بجٹ کو کہ ہم مسترد کرتے ہیں، عوام دشمن بجٹ ہے، لیکن حکومتیں واپس نہیں لیتی ہوتی ہیں۔ اور یہ جو حکومت کا موقف ہے کہ یہ آپ لوگ اپنی کیسز کی وجہ سے کر رہے ہیں، پاکستان کی معیشت یا اس کی اکانومی پر آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں۔
देखो सादिया बीबी, आप जब बजट बनाते हैं, कोई भी हुकूमत बजट बनाती है, तो वो पाकिस्तान के गरीब अवाम, पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं, उनकी बेहतरी, उनकी आसूदगी के लिए बनाती है। अब आप खुद सोचें, आप देखें कि जो टैक्सेस इन्होंने लगाए हैं और जितने टैक्सेस इन्होंने लगाए हैं, कौन कौन से अदारे पे, बिजनेसमैन पे, अवाम पर, लोगों पर, इस पर, उस पर। अच्छा, और अपनी नालायकी को और कोई इनको वो नहीं है। इनके तो पीटीआई के जितने भी लोग हैं, उनके एक बात टैप करके इनके ज़बान में डाल दी गई है कि जी करप्शन हुई है, करप्शन को हम ये कर रहे हैं, करप्शन को हम वो कर रहे हैं। भाई आप करें, अदारे मौजूद हैं, करप्शन के खिलाफ केसेस हो रहे हैं, हमारे बड़े बड़े नामवर लोग जो है ना, वो आपकी मेहरबानी की वजह से आपने उनको जेलों में डाल दिया है। अच्छा, अब क्या चाहते हैं? अब आप थोड़ा सा आगे बढ़े, खुद काम करें। इसी यानी अभी आपने बात की, जरदारी साहब ने 10 दफ़ा कहा कि जी हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, हम आपको गाइड करेंगे। चौधरी शुजात साहब ने कहा जी हम आपको गाइड करेंगे। एक अर्ज कर लो, मेरी गौर से सुने प्लीज। अच्छा, बात यह है कि जो लोग कि जिन्होंने इनको लाए हैं, खुदा के वास्ते अगर ये नहीं चला सकते भाई, वो सोचें, वो लोग सोचें कि भाई कि अगर इस मुल्क को वो क्या करना है उन्होंने। अच्छा, और अगर 2 महीने के बाद आप देख ले, अगर ये पीटीआई की गवर्नमेंट रही तो जो लोग लाए हैं वो सोचे क्या करने से, ठीक है। खलाई मखदूम 2 महीने के बाद आप देख ले, आप भी ऑब्वियसली उसी स्टैंस आपका भी हो गया, पीपल्स पार्टी का भी हो गया। आप लोग तो मानते ही नहीं हैं, आप तो वज़ीर आज़म कहते हैं कि सिलेक्टेड हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है, फिर ब्रेक से वापस आके मैं इकट्ठे आयशा साहिबा से भी बात कर लूँगी, और साथ ही साथ ये जो इंक्वायरी कमीशन है जो कर्जा जात के लिए है, उस पर पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ कहती है कि जी कर लें, ठीक है, हमारा तो हिसाब पहले भी हुआ है, लेकिन ये 10 महीने भी शामिल कर लें, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हैं। इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। अच्छा आयशा साहबा, जिस तरह ऑब्वियसली यूर एन इकोनॉमिस्ट, आपने कहा कि आपका कंसर्न भी पाकिस्तान की इकोनॉमी ही है, लेकिन इसमें एक चीज़, जब ये चीज़ें आएंगी जो आज मरियम बीबी ने कही बिलावल साहब से मुलाकात में कि हम चेयरमैन सेनेट को हटा देंगे, बाकी इन हाउस तब्दीली की बात हुई, तो वहाँ पर आपको नहीं लगता कि हुकूमत की जो बात है वो सही साबित होती नज़र आती है कि इकॉनमी कंसर्न है नहीं, इकॉनमी पे सियासत ज़्यादा हो रही है, असल में तो हुकूमत को किसी ना किसी तरीके से गिराने की कोशिश की जा रही है? देखिए मेरी बात सुनिए आप, आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, ही इज़ द ऑफिशियल हेड ऑफ द पार्लियामेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वो क्या कह रहे थे? उन्होंने आपसे सीधी सी ये बात कही कि देखें ये बजट में नेगेटिव्स हैं, इस जो भी उनकी जो नेगेटिविटी थी कि टैक्स आवाम दोस्त नहीं है, डेट जो ज़्यादा क्रिएट कर रहा है, उन्होंने सारी बात की। उन्होंने ये भी ऑफ़र किया कि आए मिल बैठें और बैठ के मिसाक मईशत बनाएं और इसको क्लियर अप कर लें। तो ये बात को आप क्यों इग्नोर कर रही हैं? ही इज़ ऑफिशियली द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ठीक है, बिल्कुल उसका ऑफिशियल वर्जन, फ्लोर, पार्लियामेंट की फ्लोर जो है वो उसकी एक सैंक्टिटी होती है, वो आप हम उस पर खड़े होकर आपसे ये बात कह रहे हैं, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। अच्छा, जो मरियम बीबी कह रही हैं उस पर भी हम ध्यान ना दें? देखिए वो बात साइडों पे तो बहुत सारी बातें और भी चल रही है ना, वो समझ नहीं आ रहा ना कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लीड कर रहे हैं या मरियम साहब। देखिए ना, साइड पे तो ये भी बात हो रही है ना कि गवर्नमेंट कोई और चला रही है, कोई और सिलसिला हो रहा है, या कोएलिशन के मेंबर्स टूट रहे हैं, कोएलिशन के मेंबर्स नहीं टूट रहे हैं, उस सब को अब आप छोड़ दीजिए ना, वो तो स्पेकुलेशंस हो रही हैं, होते रहे। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये, क्योंकि अगेन इकॉनमी मेरा इंटरेस्ट है, आम 208 मिलियन पाकिस्तानियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। ये बजट ऐसा नहीं है कि आप स्टेबलाइज कर लें। आज चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा वो तो खैर डिप्रेस हो रहे हैं, जो इस वजह से भी हो रहे हैं वो, लेकिन सिवाय प्राइम मिनिस्टर के कोई इकोनॉमिस्ट और मेरे ख्याल से गवर्नर स्टेट बैंक के जो अभी हाल ही में आन के उन्होंने ज्वाइन किया, और उन्होंने ही IMF का साइन किया अग्रीमेंट, वरना उसमें ज़रा कबाहत हो रही थी, मिडनाइट पे चेंज इसलिए आया। अगर उनके अलावा कोई इकोनॉमिस्ट आप उठा के देख लें जो वो आपको ये कहता हो कि इस वक्त इकोनॉमी स्टेबलाइज हो रही है, ओके, अच्छा, और कंसर्न नहीं है। मेरी बात छोड़ दें, चलिए आपने मुझे मलाइन कर दिया कि मैं एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है, किसी भी इकोनॉमिस्ट में देख लें, कोई इकोनॉमिस्ट ये कह रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबलाइज है,
جب آپ کا بجٹ میں آپ نے 7.2% بجٹ ڈیفیسٹ دکھایا ہے, آپ نے آگے ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹس بھی پوری طرح نہیں دکھائی ہیں, آپ اس میں بھی بڑے بڑے کویسچن مارکس ہیں, سوالیہ نشانے, جو ہم ان سے انشاءاللہ پارلیمنٹ پہ پوچھیں گے. بجٹ میں انفیکٹ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ, اور ہم جب ان سے پوچھتے ہیں پارلیمنٹ کے فلور پہ اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے فلورز پہ کہ بھئی آپ ذرا اسٹریٹجی تو بتائیے کہ آئی ایم ایف سے کیا طے ہوا ہے, آپ کے کیا بجٹری ٹارگیٹس ہیں, تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ نہیں, جب تک ہم آئی ایم ایف کا اگریمنٹ سائن نہیں ہو جائے گا ہم آپ سے کچھ شیئر نہیں کر سکتے. لیکن یہ حکومتوں نے تو یہی کیا ہے ویسے, آئی ایم ایف کے حوالے سے چیزیں کبھی بھی پارلیمان میں کھول کے تو نہیں رکھی نا کہ یہ ہے, یہ اگریمنٹ ہوا ہے. نیا پاکستان کلیم کر رہے ہیں ہم, اور آپ کے اسد عمر از دا اسٹینڈنگ کمیٹی چیئر. جب وہ اپوزیشن میں تھے تو سارا وقت یہ ہم سے کہتے تھے نا, اب جب آ گئے تو اب اسی چیز کو بالکل یو ٹرن لے کے ہم ہٹ جائیں گے. آپ لوگوں نے نہیں کیا, آپ کریں کہ نیا پاکستان ہے, نہیں وہ کلیم کر رہے تھے. نہیں, بیکاز اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے نا. ابھی جب ڈیل سائن ہونے سے پہلے ہم اس کی کنڈیشنالٹیز پہ ڈسکشنز ان ڈیپتھ پارلیمان میں بھی امپیکٹ نہیں ہم نہیں کریں گے. اور 7 دفعہ اور 4 دفعہ آئی تھنک یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز جا چکی ہیں آئی ایم ایف کے پاس, اور ان کو پتا ہے کہ یہ ضرورت تھی اس وقت اکانومی کی, اینڈ وی ڈیڈ دا رائٹ تھنگ. اور ہم نے ان سے جو نیگوسیشنز کی, اور ہمیشہ یہ گورنر اسٹیٹ بینک جو ایک بہت قابل انسان ہے, ان کا ایک بہت اسٹرلنگ کریئر رہا ہے, اور یہ خود بھی ایک پروفیشنل خاتون ہے. آپ کسی کو ایسے ملائن کریں, کسی پروفیشنل کو, جو میں نے ان کی پہلی اسپیچ سنی کہ وہ پاکستان کیوں آئے, ہی ایکسپلینڈ ہز اینڈ ہی واز کالنگ ادر اوورسیز پاکستانیز ٹو آلسو کم ٹو پاکستان. آپ کسی کے اوپر ایسے پرسنل اٹیک کریں, ان کو ملائن کریں کہ آپ تو آئی ایم ایف کے امپلائی ہیں, آپ تو آئی ایم ایف کے ریپرزینٹیو ہیں. وہ پاکستان کے گورنر آف اسٹیٹ بینک ہیں, اور وہ جو بات کریں وثوق سے کریں, اور ان کا جو رول ہے وہ ایک اچھا رول ہے. لیکن یہ آئی ایم ایف کی نیگوسیشنز منسٹر فار فائنانس, جو ایڈوائزر فار فائنانس ہے, ان کی ٹیم نے کی ہیں, رضا باقر نے نہیں کی ہیں. یہ ہمیشہ دیکھیے, اگر آپ پروفیشنل ہوتے ہیں تو آپ عوام کو گمراہ نہیں کرتے, آپ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. پہلے ان کی سلیکٹڈ والا ایشو گمراہ کرتا ہے, پھر یہ اکاؤنٹیبلٹی پہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں, پھر سیریس پروفیشنلز کی کریڈیبلٹی کو بھی انڈرمائن کرتے ہیں. تو یہ سیاست نہیں تو کیا ہے, آپ مجھے بتائیے. جہاں تک کو آنریبل ممبر ہیں آپ مجھے مس کوٹ نہ کریں. میں نے کہا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبل ہے, اور میں نے کہا کہ پرائم منسٹر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیبل ہو گئی ہے. اس کے علاوہ کوئی اکانومسٹ نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلائز ہوئی ہے. آئی ایم ناٹ ملائننگ اینی ون, ڈونٹ پٹ یوز مسنٹرپریٹ مائی ورڈز. اچھا, جہاں تک دوسری بات انہوں نے کہا کہ کیا عوام دوست, دیکھیے شی آلسو انڈرسٹینڈس, ہم سب سمجھتے ہیں کہ اکانومی ایک بہت ڈیفیکلٹ اسٹیج کے اوپر تھی جب ہم نے اکانومی کو اپنے کنٹرول کے اندر لیا. آسٹیرٹی ہم نے کی, اپنا جو اسپینڈنگ بجٹ تھا گورنمنٹ کا 50 بلین سے ریڈیوس کیا, آپ ایکسٹرنل ڈیفیسٹ کو ہمیں ریڈیوس کرنا ہے, فزیکل ڈیفیسٹ, ریونیو ریز کرنا ایک بہت بڑا چیلنجنگ ٹارگیٹ ہے 5.5 ٹریلین کا. اس کے لیے ہم نے ایڈیشنل ٹیکسز لگائے ہیں. لیکن جو ہماری عوام کے قوم کا سب سے لوور طبقہ ہے, اس کے اندر اس کے لیے ہم نے اسپیشل پروویژنس رکھی ہیں اس بجٹ کے اندر. ایک ہمارا احساس کا پروگرام ہے, اس کو ہم نے ڈبل کیا, اس کو ہم نے 90 بلین پہ لے کے گئے. جو سوشل سیفٹی نیٹ ہم نے غریب لوگوں کو دیا ہے. پھر اس کے بعد جو لوگ 300 یونٹ سے کم یوز کرتے ہیں, جو 75% عوام ہے, اگر کوئی آئے گی ایڈیشنل کاسٹ الیکٹریسٹی کے اوپر, تو ان کے لیے ہم نے 216 بلین رکھے. تو دیکھیے یہ چنکس ہم رکھ رہے ہیں. ہم نے فاٹا کا جو تھا, پہلی دفعہ فاٹا کو 152 بلین کا لارج بجٹ دیا ہے. تو یہ سب چیزیں کن لوگوں کے لیے ہو رہی ہیں؟ وہ لوگ ڈس ایڈوانٹیجڈ ہے. تو یہ عوام دشمن نہیں, عوام دوست بجٹ ہے. اٹ از ہیلپنگ دی پیپل. یہ آغا صاحب obviously یہ تو ڈیبیٹ ہے, جو بھی حکومت بجٹ لاتی ہے وہ عوام دوست بجٹ کہتی ہے, اپوزیشن کہتے ہیں کہ عوام دشمن بجٹ ہے, چارٹر آف اکانومی کر لیں, سب مل بیٹھ جائیں. یہ بات ضرور ہوتی ہے, لیکن اکانومی سے ہٹ کے جو سائڈ لائنز پہ ایک طرف تو یہاں کہا جاتا ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ ہاں بالکل صحیح ہیں, تجاویز آئیں گی ہماری بھی, آپ دوسرا بجٹ لے کر آ جائیں. اینڈ وی آل نو کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. کہیں پر بھی پاسٹ میں ہم نے ایسی کوئی پریکٹس دیکھی نہیں ہے پاکستان کی کسی بھی حکومت کی طرف سے. لیکن یہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں جو مریم بی بی نے کہا تھا, جو میرا عائشہ صاحبہ سے سوال بھی تھا, کہ اس کے علاوہ جو کوششیں ہو رہی ہیں, اینڈ آئی تھنک آئی مسٹ اپریشیٹ ہر, کہ انہوں نے جو کہا کہ آفیشلی اگر آپ دیکھیں, اور واقعی شہباز شریف صاحب ہی اپوزیشن لیڈر ہیں, لیکن پھر مریم بی بی پارٹی رن کر رہی ہیں, یا وہ جو فیصلے کر رہی ہیں, اور وہ باہر وہ نالائق اعظم اور کٹ پتلی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہی ہیں, اور بلاول کے ساتھ مل کے ان کی کیا پلاننگ ہے ان ہاؤس تبدیلی کے لیے اور چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کے لیے, وہ ذرا سنائیے. بلاول کے ساتھ میری بات چیت ہوئی, جیسے یہ ان ہاؤس تبدیلی ہے, یا اس میں سینٹ کے چیئرمین کی تبدیلی ہے, یا جو اسٹریٹجی بنانی ہے آگے کی, جس کے اندر آپ کی جو ایجیٹیشن ہے یا پروٹیسٹ ہیں, بجٹ کے ذریعے عوام کے اوپر جو تکالیف کا ایک قیامت ٹوٹ پڑی ہے, ایسے بجٹ کو منظور ہونے دینا, جو اس کے حق میں ووٹ دے گا وہ عوام کی عدالت میں مجرم ٹھہرے گا. پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, کسی طرح بھی جو ہے یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے.
آغا صاحب چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب جو کہ اوبیسلی پیپلز پارٹی کی بھی اس میں مہربانی شامل ہے ان کو لگانے میں، پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے ہی لگایا ان کو مل کے، اور دوسرا ان ہاؤس تبدیلی کی جو بات کی ہے مریم صاحبہ نے، آپ کو لگ رہا ہے کہ دونوں جماعتیں اس جانب جا سکتی ہیں، کچھ کر سکتی ہیں؟ قطعی طور پہ سعدیہ یہ بالکل مبالغہ آرائی ہے. کل کی جو بلاول کی اور مریم کی میٹنگ تھی اس کی اندرونی کہانی بھی اب آ گئی ہے اور زبان زد عام ہے. اس کے اندر تو مریم نے زیادہ زور دیا اپنے پاپا کی رہائی کے لیے اور کوشش کی کہ یہ بلاول بھی اپنے والد صاحب کی رہائی کے لیے اور ایک ایجنڈا بنا کے نواز شریف صاحب کی رہائی کے لیے تو پریشرائز کیا جائے تاکہ یہ احتساب کا عمل جو ہے اس سے جان چھڑائی جائے. رہی بات بجٹ کی، بجٹ تو دیکھیں یہ پروریگیٹو ہوتا ہے حکومت کا، اس کے بعد مینڈیٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا بجٹ دے جس طریقے سے وہ اپنا وہ سمجھے کہ اس کا عوام میں اس کو پذیرائی ملے گی، وہ زیادہ سے زیادہ ڈیولپمنٹ کر سکے گی، زیادہ سے زیادہ ریونیو اکٹھا کر سکے گی زیادہ سے زیادہ سہولت کے ساتھ. اور یہ حکومت جو ہے یہ ذرا اس میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی ایک بات تو سعدیہ بڑی کلیئر ہے. یہ جو اکانومسٹ ہوتے ہیں ان کا اپنے اپنے فارمولے ہوتے ہیں. عائشہ بی بی کا اپنا فارمولہ ہوگا، ایک گھر کے اندر دو بندے ہوتے ہیں، دونوں کا فارمولہ مسائل کے حل کرنے کے لیے میتھمیٹک کے فارمولے بالکل الگ ہوتے ہیں. حفیظ پاشا صاحب جو باتیں کرتے ہیں وہ بالکل مختلف باتیں کرتے ہیں. اور یہ جو اکانومسٹ اب آئے ہیں اسٹیٹ بینک کے گورنر جو ہیں اور حفیظ پاشا جو ہیں اور سلمان شاہ، یہ بھی بڑے ویل ریپیوٹیڈ قسم کے اکانومسٹ ہیں. تو انہوں نے اس بجٹ کو تیار کیا ہے، تو اس کی تیاری میں ظاہر ہے وہ منشا جو ہوگی وہ پی ٹی آئی کی اور اس کے اتحادیوں کی وہ منشا ہوگی جس سے یہ ملک جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، یہ اس کی ملک کی اکانومی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے. اس سے پہلے کوئی بجٹ اس نیت سے پاکستان کے اندر نہیں بنایا گیا. اس میں تھوڑی چیزیں عجوبہ لگتی ہیں، اس لیے لگتی ہیں کہ وہ پہلے والے بجٹس کے اندر شامل نہیں ہوتی تھی، اس لیے یہ ذرا مختلف نظر آتی ہیں. لیکن آپ یقین کریں کہ میں نے بھی اس بجٹ کو بغور دیکھا ہے، میرا بھی ایک تجربہ ہے، پارلیمنٹ کا تجربہ ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس مرتبہ جو اگر کٹ موشنز آئیں گی ان کو بھی سنا جائے گا، پذیر آئے ہوگی. جو اگر ڈیبیٹ صحیح طریقے سے ہاؤس کے اندر کر لی جائے اور صحیح تجاویز لائی جائیں اور اسی نسبت سے لائی جائیں کہ اس بجٹ کو معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنے کے لیے منظور کرنا ہے، تو وہ والی سفارشات اور ریکمنڈیشن جو ہیں وہ یقینی طور پہ سنسیریٹی کے ساتھ بجٹ پہ تجاویز آتی ہیں تو ڈیفینیٹلی دے شوڈ بی ویلکم. بٹ the point is اچھا چلیں ٹھیک ہے، پوائنٹ ویل ٹیکن. میں ثابت بلوچ صاحب مجھے فرمائے گا کہ جس طرح مریم بی بی نے کہا کہ اگر جو بجٹ کے حق میں ووٹ کرے گا، جی پلیز میری بات سنیں، پلیز میری بات سنیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے بجٹ جو ہے میں اس بات کا خود کو بھی مورد الزام سمجھتا ہوں کہ روٹین کے اندر بجٹ آتے کوئی پڑھتا ہی بھی نہیں تھا. اس مرتبہ لوگ اس بجٹ کو دیکھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سنجیدگی سے پڑھیں گے اور تجاویز دیں گے، اپنی سفارشات دیں گے، کٹ موشن دیں گے، ان کو سنا جائے گا. کیونکہ یہ روایتی پارلیمنٹ اب نہیں مجھے نظر آ رہی. اس کے اندر جو پی ٹی آئی نے تبدیلی والا عمل ہے، چلے اچھی بات ہے، سننا جانا چاہیے. لیکن جب دوسری طرف ایک تو مریم بی بی نے کہا کہ اگر جو بھی اس کے حق میں بجٹ کے حق میں ووٹ کریں گے وہ عوام کی عدالت میں مجرم ٹھہریں گے. پھر بلاول صاحب کا بیان کہ ہم پہ فرض ہے کہ اس بجٹ کو منظور نہ ہونے دیا جائے. اس سے ہٹ کے ان روایتی باتوں، جس نے صحیح کہا کہ واقعی روایتی باتیں جو آغا صاحب نے کہا کہ اس سے ہٹ کے اگر واقعی سنسیریٹی کے ساتھ تجاویز لی جائیں، وہ تو سعدیہ نمبر گیم ہوتی ہے جس کے بعد نمبر ہوگے وہ پاس کروا لے گا. بالکل ٹھیک ہے، نمبر گیم. ہاں تو وہ نہیں آغا صاحب، اس میں مسئلہ یہ ہے نا کہ اپوزیشن جماعتیں ان کی نمبر گیم میں بھی کہ جی حکومت کے نمبر کم ہو گئیں، اتحادی چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یہ ہو گیا ہے یا ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، قطعی طور پہ یہ مبالغہ رہی ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ مبالغہ رہی ہے. مینگل صاحب بھی ووٹ حکومت کو دیں گے، ایم کے ایم بھی ووٹ حکومت کو دے گی. رائٹ، بہت بہت شکریہ سب کی تشریف آوری کا. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی ول سی یو ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.